ہمیں ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلامی ریاست میں حکمران جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کے ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کون سی ہونی چاہیے، اس کی ٹریننگ کیسی ہو؟ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ آف سٹیٹ سپریم کمانڈر تو ہوتا ہے، لیکن اسے جو عسکری معاملات ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، اسٹریٹجی کیسے بننی ہے۔ اسی طرح معاشی حالات یا دیگر شعبے ہیں، اکنامکس کا، لیڈرشپ کوالٹیز کا۔ تو اس کے برعکس جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک کمپریہنسو قسم کی خوبیوں کے مالک تھے۔ تو کیا موجودہ نظام میں سربراہ حکومت عوام کو براہ راست جواب دہ ہے؟ اسی طرح وزارتوں کو بھی جواب دہی واضح نہیں ہے۔ تو اس حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا نظام موضوع ہے؟ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے اس کو لیڈرشپ کے ساتھ عسکری معاملات، ویژن، ایٹریبیوٹ، ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بلا شبہ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ کسی اسلامی ریاست کا آج کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان میں سے ساری چیزوں کو بیان کر دی ہے، اور اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر وہ اصول موجود ہیں۔ اسی طرح خود آپ کا اسوہ حسنہ، اور جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا خلافت راشدہ، اس کا نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یقیناً ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، پرہیزگاری کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے صادق کے لیے یقیناً حکمران کا انتخاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ جو ہمارا حکمران ہے وہ رئیس القوم ہے، وہ پوری قوم کا نمائندہ ہے، ان کے لیے نمونہ ہے، ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ جیسے میں نے پہلے حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، حکمران کو وہ اپنا مطاع سمجھتے ہیں، اپنا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہم نے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو یقیناً اگر وہ صادق و امین ہوگا تو عوام بھی اسی طرح راستہ اختیار کرے گی جس طرح ان کے لیڈر کر رہے ہیں۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ آپ جب اس کا انتخاب کریں تو اس کی سیرت کو دیکھ کر اور اس کی دینداری کو دیکھ کر اور اس کی جو خیانت سے وہ اس کا مبرہ ہونا دیکھ کر، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں بسطۃ فی العلم والجسم، وہ جسمانی اعتبار سے اور اپنی عقل اور علم اور فراست اور بصیرت اور حکمت دانائی کے اعتبار سے وہ یقیناً اپنے دور کا ایک بہترین فرد ہونا چاہیے اپنی ریاست کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے لحاظ سے بھی اس کو وہ ایک بالکل اس کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اور اس ایجوکیشن سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ واجبی سی تعلیم جو اس وقت ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہیں، دوسری اقوام کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، خارجہ پالیسی ہے، ان ساری چیزوں کا وہ ماہر ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، یقیناً آپ نے جو عسکری بات کی ہے کہ اس کو ان ساری چیزوں کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ میرے ملک کا دفاع کیسا ہے، اور میں نے اس کے اندر وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں اس کے ادراک میں ہونی چاہیے، اور اگر اس کے اندر کسی کے اندر کمی ہے تو اس کو اپنے مشاورت جو اس کا سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ وہ بھی اللہ نے خود فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ آپ صاحب وحی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے معاملات میں مشورہ کیا کریں، اور آپ جنگی معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ کا جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر وہ مسجد نبوی تھی، آپ وہاں بٹھا کر صحابہ کرام سے مشورے لیا کرتے تھے، اور جنگ بدر کے موقع پر آپ نے صحابہ کے مشورے پر آپ نے وہ پہلا پڑاؤ چھوڑ کر دوسرے پڑاؤ پہ جا کے آپ نے وہ پڑاؤ ڈالا دوسری جگہ پہ جا کر۔ تو اسی طرح آپ نے جنگ خندق کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پہ عمل کیا۔ تو یقیناً اگر ایک ہمارے پاس بالکل جو فوج کے سارے گہرائی سے معاملات کو نہیں سمجھتا حکمران موجود ہے، تو آپ اس سے استفادہ اس طرح کریں کہ جو ہمارے فوج کے ماہرین ہیں، جو ہمارے جرنیل ہیں، ہماری عسکری قیادت ہے، وہ ان سے مشورہ کرے، اور ان سے تو اسی طرح جو علماء ہیں ان سے دینی معاملات میں وہ استفادہ کریں۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں، میرے پیشرو احباب نے جو ارشاد فرمایا، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ ہمارا 73 کا آئین بالکل اسلامی نقطہ نظر سے ایک جامع اور ایک بہترین ہمارے پاس دستور اور آئین موجود ہے۔
نمبر 2 اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہو رہی تھی، میں پچھلے 3.25 سال سے وہاں ممبر ہوں. الحمدللہ یہ بھی بات نہیں کہ ہماری جو سفارشات ہوتی ہیں ان کو ایسے وہ پھینک دیا جاتا ہے، نہیں. تقریباً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 95% الحمدللہ جو ہم نے سفارشات بھیجی ہیں تقریباً 95% ان پہ عمل ہوا ہے. اور جس بھی ہم نے محکمے کو، جس ادارے کو ہم نے اس کا پابند جی بنایا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یقیناً اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو اس لیے مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. بالکل مایوسی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم واضح کرنا چاہتا گفتگو ہوں کا سلسلہ آگے ڈاکٹر صاحب بڑھاتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. مایوسی تو ہمارے ہاں اسلام میں ہے ہی نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم اسٹرینتھ ڈھونڈتے ہیں، ویکنسز کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں. اور ان مع العسر یسرا، یہ تو قرآنک فلسفی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے.